علیکم ناظرین، آپ دیکھیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں محوش تبسم۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس کی ایک آڈیو لیک ہوئی اور اس آڈیو لیک ہونے کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا۔ کہیں پر ڈارک ویب کے چرچے ہیں اور کہیں آڈیو فروخت ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، 5 ارب میں ڈیٹا خریدنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ مبشر صاحب، آخر یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے، قوم خود اپنے ساتھ مذاق کروا رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے ماوش کے عمران خان کی ایک بھی لیک نہیں ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی ایک بھی اپنا آڈیو نہیں ہے۔ یعنی اگر اتنا بھرپور قسم کا پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہیکڈ ہو یا بگڈ ہو تو پھر یہ تو 3 مہینے سے آئے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ، یا وہ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا ہی ان لوگوں نے ہے۔ آپ دیکھیں آئی بی میں کن لوگوں کو لگایا تھا۔ آئی بی میں جن لوگوں کو لگا کے گئے تھے وہ عمران صاحب جیسے فیض یاب ہوتے رہے ہیں، تو وہ فیض حاصل ہوا ان کو، اور ان کے 4-5 خاص لوگ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس انہوں نے آئی بی کے اندر لگا کے گئے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی ٹوٹل آئی بی کے انڈر ہوتی ہے، نہ اس پہ اسپیشل برانچ آ سکتی ہے، نہ آئی ایس آئی، نہ ایم آئی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ انہوں نے کیے ہوئے تھے، اور جتنی آپ آڈیو سنیں گی وہ جنرل لیکس ہیں، یعنی اس کا تک کمرے کے اندر بگز ہیں۔ تو آئی بی تو دن میں 2 بار اسکین کرتی ہے، اور صبح کو الگ اور رات کو الگ، پرائم منسٹر کے جانے کے بعد۔ تو 25 ارب کا انہوں نے اکوپمنٹ لیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکیننگ نہ ہو؟ تب آپ سمجھ لیں کہ کس نے کیا۔ اور فوراً ہی ڈارک ویب وغیرہ کی تفصیلات، یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا ڈارک ویب؟ انلیس اینڈ انٹل آپ نے وہاں پہ بھجوائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ ہی پیسے بنانا چاہ رہے ہیں اس سے۔ اس کو کون خریدے گا؟ وہ جن کی آؤٹ ہونی تھی ان کی تو آؤٹ ہو گئی ہے، باقی کسی کو کیا دلچسپی ہے کتنے پیسے دے گا؟ تو بس جو اب انکوائری ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی معزز ملک ہوتا، معزز عوام ہوتی، تو ڈی جی آئی بی، ڈپٹی ڈی جی آئی بی، یہ سارے اسی وقت مستعفی ہو گئے ہوتے۔ لیکن یہاں ڈٹائی سے وہی لوگ انکوائری کریں گے اور وہی لوگ ایک رپورٹ دیں گے، اور وہی 4 معصوم بندوں کو بتا کر ان کو فارغ کرا دیں گے، خود وہیں پہ رہیں گے۔ بھئی یہ ہوگا۔ تو یعنی جو وزارت داخلہ نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں، تحقیقات تو اب اس ملک میں جتنی بھی ہوتی ہیں، اب مگر پی آئی اے کا پلین کریش ہوا، اس میں تحقیقات بھی ہوگی، رپورٹ بھی آگی، کس کو سزا ہوئی ہے؟ چلے مجھے بتائیں۔ اس سے پہلے جو پی آئی اے کا پلین کریش ہوا تھا اس میں نیگلیجنس سامنے آ گئی تھی، اس پہ کس کو سزا ہوئی؟ تحقیقات کرتے رہیں یار۔ بالکل سر، فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہیکر سے ڈیٹا خرید رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے؟ فواد چودھری اپنی عقل سے اور اوقات سے زیادہ باتیں کر جاتا ہے اکثر۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی اصل دھماکہ خیز مواد انہوں نے ریلیز ہی نہیں کیا۔ تو وہ کیا ہے دھماکہ خیز مواد، اور اس کو کیسے پتا ہے؟ اس کو اسی صورت میں پتا ہے نا کہ اگر ان لوگوں نے یہ ہیک کیا، ان لوگوں نے اس جگہ پہ بگ کیے، تبھی پتا ہو سکتا ہے نا، ورنہ تو نہیں پتا ہو سکتا۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کوئی خواہ میں پولیٹیکل مخالفت میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو فیکچول بات بتا رہا ہوں۔ سر، مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری اور بڑا افسوس ہوا، کیونکہ کوئی بھی میرا خیال ہے انسان اس طرح کی توہین ڈیزرو نہیں کرتا جس طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر کارکنان تھے اور انہوں نے بہت توہین آمیز الفاظ یوز کیے، لیکن مریم صاحبہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بہت ہی دکھ ہوا ہے، میں نے آج صبح کو دیکھی ہیں 2 ویڈیوز، ایک تو کسی ریسٹورنٹ کے اندر ہے اور ایک سڑک کے اوپر ہے، اور وہ جو سب سے زیادہ اونچا اونچا بول رہی ہے عورت، اس کے اپنے ہاتھ میں ہیرڈز کا بیگ ہے۔ وہ تو بتا دینا کہ وہاں پہ وہ یہ لون کے شلوار قمیض پہن کے ہیرڈز میں شاپنگ کر رہی ہے، وہ کیسے جگئی ہوئی ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ ایک آدمی میگا فون لے کے اسٹور کے اندر گیا ہوا ہے، یہ اپنی تربیت بتا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو کس طرح کی تربیت دی ہے۔ اور میں سلام ہے مریم بی بی کو، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ انہوں نے بیہیو کیا، اور اس بات کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کو کنڈیم کرنا چاہیے ان کو، کل کو عمران خان کی بہنوں کو اگر کوئی ہیکل کرے گا یا ان کے گھر والوں کو کرے گا تو پھر کیسا لگے گا ان کو؟ جب جمائمہ کے گھر لوگ چلے گئے تھے، حالانکہ وہ ایکس وائف ہے ان کی، تب کتنا برا لگا تھا سب کو۔ تو اس کلچر کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے گھر والے اور ہر ایک جو ہے وہ پبلکلی محفوظ فیل کرے، تبھی آپ کی سیاست میں وقار رہے گا اور عزت بھی رہے گی۔
کوئی بھی انسان یہ ڈیزرو نہیں کرتا. سر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ پاکستان آ رہے ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ ہی وہ پاکستان واپس آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب سے لوگوں کو جو امیدیں ہیں وہ ان پر پورا اتر سکیں گے اور معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 گھنٹے پہلے اسحاق ڈار صاحب جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اور وہ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے ہوئے، اور وہ ان کی کمرشل سیٹ کینسل ہو گئی ہے اور وہ اب پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے پلین میں آ رہے ہیں. تو جب تک یہ آپ کا ویڈیو چل رہا ہوگا اسحاق ڈار صاحب لینڈ کر رہے ہوں گے، اور کچھ تو امید ہے. دیکھیں ان کے آنے کی خبر آئی ہے تو ڈالر جو ہے 3 روپے اس کو ہٹ پڑ گئی ہے اور روپیہ جو ہے تھوڑا سا مستحکم ہوا آج صبح کو. تو ابھی تو انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا، لیکن خبر یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کے اگلے وزیر خزانہ ہیں اور مفتاح اسماعیل جو ہے ان کی چھٹی ہو رہی ہے. لیکن سر یہ ہمارے کنٹری میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو باہر چلا گیا اس کو مفرور قرار دے دیا گیا، اشتہاری قرار دے دیا گیا، اس کے بعد وہ وہیں پہ بیٹھ کے وہ سینیٹر بھی بن گیا اور اس کے بعد اب وہ اتنی دیر سینٹ نے انتظار بھی کیا، وہ آ کے سینٹ کا حلف اٹھائیں گے، پھر وزیر خزانہ بنیں گے. یہ صرف آئی تھنک ہمارے کنٹری میں ہو سکتا ہے. ہمارے ہی گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے ہی ملک میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی سگی بیٹی سے انکار کر دے، کہہ دے یہ میری بیٹی نہیں ہے، حالانکہ عدالتیں بھی کہیں اور ڈی این اے رپورٹس بھی کہیں. ہمارے ہی ملک میں ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کے افیئرس کرتے رہے اور آپ کہیں میں بڑا کیریکٹر والا آدمی ہوں، میں کرپٹ آدمی نہیں ہوں. ہمارے ہی ملک میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کے گھر جائیں اور اس کی بیوی سے شادی کر لیں. اللہ رحم کرے، اور ملکوں میں یہ بھی نہیں دیکھا میں نے. سر لیکن وہ غلط ہے، لیکن یہ بھی تو غلط ہے. وہ غلط ہے تو یہ غلط ہے تو پھر مان لیں، ادھر پانی پڑنے دیں. یہ نہیں ہے کہ پروں پہ پانی نہ پڑنے دیں. ہم ساروں میں پرابلمز ہیں. یہی میں کہتا ہوں زیادہ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو مت اونچا اونچا کہیں، کیونکہ جب ہمارے ایپ بے نقاب ہونا شروع ہوں گے تو چھپ نہیں سکیں گے ہم لوگ. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اوروں کی کیا کریں. صحیح. سر مفتاح اسماعیل صاحب ظاہر ہے اب وزیر خزانہ نہیں رہے، تو آپ کے خیال میں اپریل سے اب تک ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ مفتاح اسماعیل ابھی بھی وزیر خزانہ ہیں اور رہیں گے. انہوں نے استعفیٰ اپنا دے دیا وزیر اعظم کو، لیکن وہ ابھی منظور نہیں ہوا. جب تو سمجھے دے ہی دیا نا اس میٹنگ. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تب تک استعفیٰ ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل جو تھے انہوں نے 2-3 کام بڑے اچھے کیے، جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کر لی، فاسٹ ٹریک پہ اس چیزوں کو لے آئے اور وہ کانٹریکٹس کر لیے. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کی جو لوکل گرپ ہے اکانومی پہ وہ بہت کمزور تھی. ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوا، بینکس اور منی چینجز ان سے کنٹرول نہیں ہوئے، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوا، بینکس اور منی چینجز ان سے کنٹرول نہیں ہوئے. یہ پہلے مارکیٹ پرائس کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کو بھی فائنانس منسٹر خود ہینڈل کرتے تھے، وہ بھی نہیں ہوئی. لاہور کی ایک منڈی ہے، اس میں 14 منڈیاں ہیں، تو ٹماٹر کا ریٹ 14 جگہوں پہ مختلف ہے. تو اٹ ہیز بین اے ویک اسٹینٹ ایز اے فائنانس منسٹر. سر خان صاحب نے خیبر پختونخوا حکومت کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو اپنی مستقل سواری بنا لیا ہے، تو اس بارے میں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، آپ پوچھ لیں نا، آپ لوگوں کو تو نہیں نظر آئے گی یہ کرپشن. یہ جو اوبر بنایا ہوا انہوں نے ہیلی کاپٹر کو، یہ تو کرپشن نہیں. مریم اورنگزیب کے اوپر بولنے پہ تو بہت لوگ اپنا آگے آگے تھے، میگا فون لے کے آ رہے تھے. اب دبے الفاظ سے پوچھ لیں کہ عمران خان اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا کرپشن ہے. لیکن یہی ہوتی ہے کرپشن. یہ کیریکٹر کی کرپشن جو ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا یہ ان سے سوال. بالکل سر. اور مبارک کو آپ کو کل میری پوری یہ راؤ ویس سے، نوید شیخ سے، عفیفہ راؤ سے، ان ساروں سے شرط لگی تھی کہ پاکستان کل کا میچ جیت رہا ہے. اور جب پاکستان کھیل چکا تھا، جب پاکستان کا سکور کوئی 155-56 تھا، تب میں نے ان کو کہا تھا. تو ان ساروں نے میرا مذاق اڑایا تھا. اور جب وہ جیت گیا تو اس کے بعد میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہے کہ کھانا نہ کھلانا پڑ جائے. سر ویسے آپ کیسے شیور تھے کہ پاکستان جیت جائے گا؟ بھائی میں نے کھیلی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے صرف. ویسے پاکستانی ٹیم ہے تو انپریڈکٹیبل، کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری اوور میں. ہاں، اور ہوا. صحیح. سر ایک افسوسناک واقعہ آج پیش آیا. پاک فوج کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بلوچستان میں گر کر تباہ ہو گیا. 6 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے. کیا کہیں گے آپ اس افسوسناک واقعے پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے لیے تو ایک فگر ہے 6 کا، لیکن 6 خاندان جو ہیں ان کے اوپر تو قیامت صغریٰ آ کے گزر گئی نا. اور وہ لوگ تو بےچارے، ان کے گھر میں تو قیامت آ گئی. اللہ تعالیٰ شہید ہیں، یونیفارم میں گئے، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے گئے،
تو اعلیٰ ترین ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتظامات کریں اور ان کو جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام عطا کریں اور ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا کریں. اور یہ میں بتاؤں کہ ان لوگوں کو جو پاک فوج کے اوپر اور اس کی پیشہ ورانہ چیزوں کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ دیکھ کے ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر ہم لوگ اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں, ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کھابے کھا رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری سرحدوں پہ بیٹھ کے ہماری حفاظت کر رہا ہے, اور وہ 19 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک سارے موجود ہیں, اور وہ نہیں ہمیں کہتے ہمیں کیا دے رہے ہو اس کے بدلے, وہ ہم سے نیگوشیٹ نہیں کرتے, وہ ہم سے بارگین نہیں کرتے, وہ بے لوس اپنے ملک کی اور ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی فوج کی قدر کرنا شروع کریں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ